السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایک بہت زبردست گیم چل رہی ہے۔ بہت ہائر لیول پہ کچھ بہت جاننے والے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ کچھ فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ جو سیاسی ہلڑ بازی اور ملک میں عدم استحکام ہے اور جو لیگ پولنگ ہے ہر وقت کی، جس کی وجہ سے کوئی مؤثر فیصلہ، کوئی مؤثر قانون سازی اسمبلی میں اور اداروں میں نہیں ہو پا رہی، اور بیوروکریسی جو ڈیوائیڈڈ ہے بری طرح سے۔ پہلے جو حکومتیں گزر چکی ہیں ان کی اپوائنٹڈ بیوروکریسی میں ظاہر ہے ان کی حامیوں کی اکثریت ہے جو ان کے پروموٹڈ ہیں، ان کے اپوائنٹڈ ہیں، اور گورنمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال سے جو پالیسیز کے اعتبار سے ہے، جو گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے وہ اس طرح بنانے نہیں دی جا رہی، اور بن جاتی ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہونے دی جا رہی، اور امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو بہت سلو ہوتی ہیں۔ اور آٹے اور چینی کے بحران کے پیچھے بھی آپ کو بیوروکریسی کی غلط رپورٹس کا پتہ چلا کہ اس میں غلط رپورٹ کیا گیا وزراء کو اور کابینہ کو، اس وجہ سے فیصلے کابینہ نے غلط لیے، کچھ لیٹ لیے۔ تو اگر وزراء نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو جو کرنے والے ہیں انہوں نے کیا ہے، تو ان کی اس ماننے کو، اقرار کرنے کو میڈیا نے، جو بکاؤ میڈیا ہے، جو بکا ہوا میڈیا ہے، جو جسے کہہ لیں کہ جسے مافیا کا میڈیا ہے، اس نے اس کو حکومت کی نالائکی بنا کے پیش کیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور لوگ ان کو چیٹ کر رہے ہیں، اور گویا کہ گورنمنٹ نے اپنی ناکامی مان لی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مان لی ہے تو اس کا مطلب ہے سمجھ بھی لی ہے، سمجھ لی ہے تو پھر اس کا علاج بھی کرنے والے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی مخالفت کی، اور وہ کسی صورت ان کو باہر بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ عدالت نے ایڈمٹی جو بانڈ ہے اس کو بھی جو ہے وہ کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے باقاعدہ مداخلت کر کے، فیور کر کے، اور گورنمنٹ کو یہ کہہ کے کہ آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، کل تک یہ شام تک یہ زندہ رہیں گے، گویا پریشر میں لا کے ہر طرف سے گورنمنٹ کو مجبور کر دیا گیا، اور ایک سازش ہوئی جس کے تحت میاں صاحب باہر چلے گئے۔ لیکن سازش ہوتے ہی پی ایم صاحب کو زوردار جھٹکے سے ہوش میں آیا، اور فوراً ہی ان کو ریلائز ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس غلطی کو اب نبھانے کے لیے انہوں نے مریم نواز شریف کو جانے سے روک لیا، جو کہ اسی ایک منصوبے کا اگلا حصہ تھا۔ وہاں سے معاملات پھر جو ہے ٹینشن میں چلے گئے، اور کھینچا تانی اس حلقے میں اور گورنمنٹ میں شروع ہو گئی جس نے کہ یہ سارا کیا تھا، اور جو لوگ اس کے پیچھے تھے۔ لیکن ان دا مین ٹائم جب پریشر بڑھا اور مریم کی خاموشی لمبی ہوئی اور وہ باہر جانے کی کوئی صورت نہ بنی، اور میاں شہباز شریف صاحب کی ساری وہ آنیاں جانیاں بیکار گئیں، تو الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب کو غصہ بڑھ گیا، اور انہوں نے سخت جو ہے موقف اختیار کر کے ایک تحریک اور چلانے کا فیصلہ کر دیا، اور سیاست میں کھل کے آگے۔ اس سے پہلے جو ان کی ملاقاتیں وہاں خفیہ رپورٹ ہو رہی تھی، وہ بھی ان اداروں کو پتہ چل گئی جو کہ ان کو باہر بھجوانے میں، جن کے کچھ لوگ یعنی اس میں یوں کہنے کہ حامی تھے کہ چلے جائیں باہر علاج کے لیے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ منوانے کا موقع مل گیا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ یہ ان کا باہر جانا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ وہاں جا کے پاکستان کے خلاف ہی کچھ کریں گے، اور یہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ تو گویا عمران خان صاحب کا یہ جو بیانیہ تھا وہ حاوی ہو گیا، اور الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ جو مکمل طور پہ ہے، اور حکومت جو ہے جو ان کے بیچ میں تھوڑا سا اختلاف ہے بھی تھا، وہ دور ہوا، وہ ایک پیج پہ آئے، اور وہ ڈکا چھپا انکار کرنا اپوزیشن کو گیٹ نمبر 4 سے فیصلہ کیا گیا کہ کھل کے میڈیا میں آ کے یہ سارا کچھ بیان کر دیا جائے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ آئندہ یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ ایک پیج پہ ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ ہو گیا، ایسے ہی اب یہ بھی ہو چکا ہے کہ سخت فیصلے کر لیے گئے ہیں، اور اس وقت اپوزیشن
کو غلطیاں کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ جتنا بھی کچھ کریں گے یہ ان کی غلطیاں شمار ہو جائیں گی اور یہ ان کو ایکسپوز کرتی جائیں گی ان سٹیپس کو لینے کے لیے جو کہ پہلے ہی سے فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ ان کو اب بالکل ہی فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہیں. اب اور کتنا ٹائم ان کو دیا جائے؟ تو اس لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عوام جو پریشان ہو رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کی چیزیں دیکھ کے، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ اچھا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہی ان کے خلاف ایف آئی آر بن رہی ہے، تازہ بتازہ ایف آئی آر بن رہی ہے، اور ان کے بہت سارے لوگوں کے خلاف پرچے اور ایف آئی آر ہو چکی ہیں، اور بہت جلد بہت کچھ سامنے آنے والا ہے. اور کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہمیں اچھا لگتا ہے، ایسا ہو جائے، اللہ کرے پاکستان جو ہے آگے کی طرف جائے، اور یہ جو رکاوٹیں ہیں پاکستان کی ترقی میں ان کو ہم دور کریں، اور یہ سیاست کا جو غلط ماحول ہے اس کو تبدیل کریں، اور صحت مند سیاست اور صحت مند جو ہے سیاسی سرگرمیاں وجود میں آئیں. اس قسم کی سرگرمیاں پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان اچھی سمت میں جا رہا ہے، اور پاکستان کو پرسکون اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تھوڑا سا مہنگائی کا ہے سلسلہ یہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. اس سلسلے میں ابھی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں مہنگائی کے بارے میں کچھ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے سن کے بھی آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ. تو درخواست ہے ویڈیو اگر لائک پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں. انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، اور یہ سارے شور شرابے ختم ہونے والے ہیں. پاکستان زندہ باد.